میری آنکھ کھلی تو سورج کی پہلی کرن میرے چہرے پر آ کر ٹوٹی۔ باہر کتے بھونک رہے تھے اور پرندوں کی چہچہاہٹ میں بھی ایک قسم کی بے چینی چھپی تھی۔ میں نے چادر اپنے سر سے ہٹائی، جھونپڑی کی کچی چھت سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک رہا تھا۔ رات شاید ہلکی بوندا باندی ہوئی تھی۔ میرا بدن تھکن سے چور تھا، جیسے خوابوں میں نہیں جنگ میں تھے۔ لیکن وہ نیند کتنے دن بعد آئی تھی، ایسی نیند جس میں جسم بھی سویا اور دل بھی۔ ابا کی آواز جھونپڑی کے پردے سے ٹکرا کر اندر آئی۔ بانو پتر اٹھ جا، کام پر نہیں جانا آج؟ میں نے آنکھیں موندے ہی جواب دیا، سونے دے ابا، بڑی پیاری نیند آ رہی ہے۔ اگر ایسے ہی سوتی رہے گی تو قسمت بھی سو جائے گی۔ ابا کی آواز میں وہی مانوس سختی تھی۔ جا کے اڈے پہ بیٹھ، میرا اڈا کوئی اور ملکیت نہ کر لے۔ تو جانتی ہے ہماری روزی روٹی کا واحد سہارا وہی جگہ ہے۔ میں نے آپ بھری، جسم کو گھسیٹ کر اٹھایا اور آہستہ آہستہ باہر نکل آئی۔ محلے کی گلیاں آج بھی کچھ زیادہ ہی خاموش تھی، جیسے سب نے اچانک دنیا سے ناتا توڑ لیا ہو۔ لیکن میں نے یہ سوچ جھٹک دی۔ ڈبل کی سواری پر سوار ہو کر میں اڈے کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں ہر دن جیسے تھا، مگر میرے دل کی دھڑکن کچھ مختلف تھے۔ دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جیسے ہی اڈے پر پہنچی، میرے قدم ایک دم سے رک گئے۔ پورا اڈا سنسان تھا۔ جہاں روز لوگوں کی چہل پہل ہوتی تھی، بچوں کی دوڑ، مردوں کی آوازیں، وہاں آج مکمل خاموشی تھی۔ گرد و غبار میں لپٹی بینچ، ادھ کھلی دکانیں، بند کھڑکیاں اور ایک عجیب سی سائیں سائیں کرتی ہوا۔ مجھے ایک لمحے کو یوں لگا جیسے پورا شہر اپنی سانس رو کے مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اتنی صبح، یا میں دیر سے پہنچی ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میں نے کپڑے جھاڑے اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ میں پالش کی پرانی ڈبی لی، کپڑا نکالا اور روز کی طرح اپنا کام شروع کیا۔ اندر کی بے چینی پھر بھی کم نہیں ہوئی۔ ایک لمحہ پھر آیا جب مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، نرم، ہلکی مگر واضح۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک لمبا، دبلا، ساکت مرد میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں دھند میں لپٹی تھی، چہرے پر نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی سہار۔ سیاہ کوٹ پہنے ساکت کھڑا وہ آدمی مجھے خاموشی سے گھور رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کپڑا ہاتھ میں لیا اور بولی، صاحب۔ اس نے دھیرے سے اپنا دایاں پاؤں کا جوتا اتارا۔ جوتا دھول سے اٹا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے پالش کی ڈبی کھولی، برش نکالا اور جھکتے ہی کام شروع کر دیا۔ میری انگلیاں جوتے کی سطح پر گھومنے لگی، لیکن کچھ لمحوں بعد میرے ہاتھ رک گئے۔ جوتے کی سطح پر عجیب و غریب نقش ابھرنے لگے تھے۔ پہلے ایک دائرہ، پھر اس کے اندر آنکھ جیسی کوئی شکل ہو، جیسے کوئی مجھے اندر سے گھور رہا ہو۔ میں نے پلکیں جھپکی، شاید وہ میرا وہم ہو، مگر ہر درخت کے ساتھ وہ شکلیں واضح ہو رہی تھی، جیسے چمڑے میں کچھ قید ہو اور پالش کی ہر رگڑ اسے زندہ کر رہی ہو۔ میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں نے گردن اٹھائی، اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی کھڑا تھا، خاموش، ساکت، جیسے کوئی بت، لیکن اب اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں جھکائی، جوتے پر دوبارہ کام شروع کیا، لیکن جوتا اب جوتا نہیں رہا تھا۔ اس کے نیچے گہرائی تھی، اتنی گہرائی کہ جیسے اس میں ایک پوری دنیا چھپی ہو، کوئی پرانا قلعہ، کوئی ویران بستی یا شاید قبریں۔ میں نے ہانپتے ہوئے ایک جوتا ایک طرف کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ میرے لبوں سے ایک بے ساختہ سرگوشی نکلی، یہ کیا ہے؟ وہ مرد جھکا، آہستہ سے میرے کان کے قریب آیا۔ اس کی سانسیں یخ تھی جیسے دسمبر کی رات۔ اس نے بس اتنا کہا، یہ تمہاری تقدیر ہے۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، لیکن وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ میں تنہا کھڑی تھی، ہاتھ میں پالش کا کپڑا، دل میں سینکڑوں سوال، اور سر پر ایک ایسی چھت جس کے اوپر کچھ تو منڈلا رہا تھا۔ میری انگلیاں ابھی تک کپ کپا رہی تھی۔ جوتے کی چمک میں جو کچھ تھا وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی میں نے خود کو سنبھالا، ارد گرد دیکھا۔ اڈا اب بھی ویران تھا، دھوپ کی تپش کچھ زیادہ ہو چکی تھی، مگر میرے بدن پر سردی کا احساس غالب تھا۔ یہ تمہاری تقدیر ہے، اس کی وہ سرگوشی جیسے ہوا میں لٹک گئی ہو۔ میں نے سر جھٹکا اور اپنے کام کا آغاز کیا، پر مجھے ایک سایہ سا اپنی پشت پر محسوس ہوا۔ آہستگی سے پلٹی تو وہاں ایک بوسیدہ، دبلی، جھریوں سے بھری ہوئی عورت کھڑی تھی۔
लंबी काली चादर, हाथ में एक लकड़ी की लाठी और उसकी आंखें सुरमई जैसे धुंध में लिपटी हों। मैं पीछे हटी, मेरा जिस्म अकड़ गया, लेकिन वो बस खड़ी रही, मुझे देखती रही। फिर अचानक शहरोज नमूदार हुआ, हवा जैसे रुक गई हो। वो उसके सामने आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बुढ़िया हंसी, ऐसी हंसी जो इंसान के गोश्त तक को छील डाले। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी, लेकिन कुछ ऐसा भी था जैसे सदियों पुरानी हिकमत। मैं चोरी पकड़ने आई हूँ, उसने कहा। तुम्हारी मोहब्बत की चोरी? मेरे कदम पीछे लड़खड़ा गए। मोहब्बत की? मैं बड़बड़ाई, क्या कह रही है ये औरत? शहरोज का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया, लेकिन वो पुरसुकून लहजे में बोला, ये मेरी बात नहीं मानेगी बानो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, ये कौन है और ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा जैसे मेरे अंदर कुछ तलाश कर रही हो। फिर वो बोली, तेरी किस्मत में जो लिखा गया है वो तुझे खुद ही दिखेगा। मैं सिर्फ वही देखती हूँ जो छुपा होता है। शहरोज ने गुस्से से कहा, ये तुम्हारा मामला नहीं, इसको छोड़ दो। वो बेखबर है। हाँ, बेखबर है, बुढ़िया ने धीरे से कहा, लेकिन अब नहीं रहेगी। वो मेरी तरफ बढ़ी, उसकी लाठी ज़मीन पर टक टक करती जैसे हर ज़र्ब पर ज़मीन के नीचे कुछ जाग रहा हो। मैंने हिम्मत की, तुम हो कौन? क्या चाहती हो मुझसे? वो एकदम से रुक गई, फिर अपने काले कपड़ों को समेट कर बोली, मैं वो हूँ जो सायों में पलती है। मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी माँ ने कहानियों में डर के तौर पर सुनाया है। शहरोज ने मेरे सामने आकर कहा, बानो, इसे मत सुन, बस मेरी तरफ देख। मैं शहरोज की तरफ पलटी। सच बताओ, क्या सब कुछ झूठ था? तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? वो खामोश रहा, उसकी आंखें नीची हो गईं। बुढ़िया हंसी, सच हमेशा वक्त पर सामने आता है और वक्त आ चुका है। तुम्हारे जूते के नीचे छुपी दुनिया वो सिर्फ चमड़ा नहीं, वो दर है, एक ऐसा दर जो कभी खुला तो कभी बंद नहीं होता। मैंने हैरत से पूछा, क्या वाकई? शहरोज ने हाथ थामा मेरा। अभी नहीं बानो, ये सब कुछ अभी तुम्हारे लिए नहीं। तो कब? मैंने ऊंची आवाज की। कब मेरे लिए होगा? जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा। बुढ़िया ने आखिरी निगाह हम दोनों पर डाली और धीरे से बोली, मोहब्बत तुम्हें महंगी पड़ेगी शहरोज। एक जिनजादे की मोहब्बत इंसान की बर्बादी है। और फिर जैसे वो ज़मीन खुल गई हो, वो वहीं पर गायब हो गई। मेरे पैरों तले जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली। मैंने इर्द गिर्द देखा, सब कुछ वैसा था, वीरान अड्डा, खामोश फिजा और शहरोज जो अभी मेरे सामने खड़ा था। ये सब क्या है? मैंने आहिस्ता से पूछा। उसने बस इतना कहा, अब तुम जान चुकी हो, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और मैं जानती थी वो सच कह रहा है। वो भी मेरे सामने से यूं गायब हुआ जैसे हवा में तहलील हो गया हो। ना कोई आवाज़, ना कोई साया, बस एक लम्हे में वो मौजूद था और अगले लम्हे में कुछ भी नहीं। मेरी नज़रें हैरत से इर्द गिर्द घूमने लगी। अड्डा सन्नाटे का मुजस्मा बना खड़ा था। मैं अकेली रह गई। ज़मीन पर अभी भी पालिश की डिब्बियाँ रखी थी, लेकिन अब भी वो मुझे अजनबी लग रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया की शय हो। अड्डा अब मुकम्मल तौर पर बेजान लग रहा था। बेंच पर बैठकर मैंने चारों तरफ देखा। रोज़ यहाँ बच्चों के शोर, साइकिलों की घंटियों, पान की दुकान के लड़के की आवाज़ गूंजती। आज ऐसे लग रहा था जैसे पूरा शहर सो गया हो और सिर्फ मैं जाग रही हूँ। वक्त गुजरता रहा था, लेकिन ना कोई आने वाला था, ना कोई गुजरने वाला। मैंने अपना पालिश का सामान समेटना शुरू किया, लेकिन फिर एक आवाज़ बहुत मध्यम, बहुत करीब, मेरे कान के बिल्कुल साथ, जैसे हवा खुद कुछ कह रही हो। तुम सिर्फ मेरी हो बानो। मैंने एक झटके से पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। दिल ने एक लम्हे को धड़कना छोड़ा, सांस रोकी और इर्द गिर्द गौर से देखने लगी। कौन है? बाहर आओ, मैं चीखी। खामोशी। मैंने जूते की डिब्बी को सख्ती से थामा, फिर आवाज़ दोबारा आई, इस बार कुछ ज़्यादा वाज़ेह, कुछ ज़्यादा ज़ोरदार। बानो, तुम मेरी और हमेशा रहोगी। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन मेरी पीठ बेंच से टकरा गई। मैं वहीं बैठ गई, आंखें बंद की और दिल को काबू में लाने की कोशिश की। फिर अचानक हवा में एक सरसराहट उठी, जैसे कोई बिल्कुल मेरे सामने नमूदार हो रहा हो। आंखें खोली और वो वहीं खड़ा था, शहरोज। लेकिन ये वो नहीं था जिसे मैंने सुबह देखा था। उसकी आंखें सुर्ख थी, गहरी सुर्ख, जैसे दहकते कोयलों से भर दी गई हूँ। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, वही नकोश, वही नाक, होंठ, लेकिन कुछ पतला हुआ था, कुछ ऐसा जो बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। उसका रंग थोड़ा नीलाहट लिए हुए था और इर्द गिर्द की फिजा जैसे उसके आने से बोझल हो गई थी।
میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ تم پہلے ایسے نہیں تھے۔ شہروز نے ایک لمحہ میری طرف دیکھا، اس کی سرخ آنکھوں میں درد بھی تھا اور چاہت بھی۔ دھیرے سے آگے بڑھا اور میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بانو، میں وہی ہوں، لیکن اب تم نے میری اصل دیکھ لی ہے۔ میں نے چھپانے کی کوشش کی پر تقدیر نے اجازت نہیں دی۔ میں نے ایک قدم پیچھے کھسکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم میرے لیے وہ ہو جو روشنی ہے کسی اندھیرے کے لیے۔ تو تم انسان نہیں ہو؟ میری آواز مدھم تھی لیکن واضح۔ نہیں، میں جن زادہ ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میرے باپ کا تعلق جناتی دنیا سے ہے اور ماں انسان تھی۔ میں دونوں جہان کے بیچ کا ایک وجود ہوں۔ تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے تم سے جو کچھ کہا سب سچ تھا، بس یہ سچ تمہیں وقت سے پہلے نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا تم ڈر جاؤ گی۔ اور وہ بڑھیا، وہ کون تھی؟ شہروز نے نظریں نیچی کر لی۔ وہ ہماری دنیا کی محافظ ہے، جناتی قوانین کی رکھوالی کرنے والی۔ اس نے ہماری باتیں سن لی۔ اس نے دیکھ لیا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ تو اب کیا ہوگا؟ کیا مجھے بھی اس دنیا میں لے جایا جائے گا؟ شہروز نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اگر تم چاہو تو نہیں، میں تمہیں بچاؤں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، میری محبت پر یقین کرنا ہوگا۔ میں کچھ لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر پوچھا، اور اگر تم پر یقین نہ کروں؟ وہ تھوڑا پیچھے ہٹا، چہرے پر تکلیف کے آثار تھے لیکن آواز میں نرمی تھی۔ تو میں چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے، تمہارے خوابوں، تمہاری یادوں، ہر شے سے خود کو مٹا دوں گا۔ تم کبھی نہ جان پاؤ گی کہ میں آیا بھی تھا یا نہیں۔ میری سانس رکنے لگی، دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب پاگل پن ہے، لیکن آنکھیں جھوٹ نہیں دیکھ سکتی، اور میں جو دیکھ چکی تھی وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے آہستگی سے کہا، میری زندگی آسان نہیں ہے شہروز، ہم جیسے لوگوں کے لیے خواب بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ شہروز نے میری طرف دیکھا۔ پر میں تمہارے خوابوں کا بوجھ بننے نہیں آیا بانو، میں تمہارے ہر بوجھ میں تمہارا ساتھی بننے آیا ہوں۔ ہوا تھم گئی تھی، سورج کی روشنی پھر سے نمودار ہو رہی تھی، لیکن میرے سامنے کھڑا وجود اب بھی پراسرار تھا، اور میری قسمت کی لکیر شاید دوبارہ لکھی جا چکی تھی۔ شہروز میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ نظریں جن میں کچھ لمحے پہلے دہکتی لال روشنی تھی اب نرم پڑ چکی تھی، جیسے اس نے اپنی اندرونی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہو۔ میں ابھی بھی لرز رہی تھی، دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب سا جذبہ بھی جسے میں پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نوٹ میرے سامنے رکھ دیے۔ یہ تمہارا حق ہے بانو، تم نے آج میرے جوتے نہیں میری قسمت کو چمکایا ہے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مجھے نہیں چاہیے یہ پیسے، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے جادو کی قیمت لگا سکتی ہوں؟ شہروز کا چہرہ تھوڑا سخت ہوا لیکن فوراً نرم لہجے میں بولا، یہ قیمت نہیں، شکریہ ہے۔ میری دنیا میں شکریہ دینا رسم نہیں، رشتہ ہوتا ہے۔ رشتہ؟ میں نے حیرت سے دہرایا، رشتے تو ہمارے یہاں خون سے بنتے یا کم از کم انسانوں کے بیچ ہوتے ہیں، تو تم مجھے انسان نہیں مانتی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں نے نظریں چرائی۔ پتہ نہیں، تمہارے بارے میں کچھ بھی یقینی نہیں لگتا، تم ایک لمحے میں انسان اور اگلے لمحے جن۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ محبت میں یقین کی ضرورت نہیں بانو، بس دل کی سننی ہوتی ہے۔ محبت؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، ہم جیسے لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے جوتے چمکاتے ہیں، محبتوں کے خواب نہیں دیکھتے۔ شہروز نے ہاتھ بڑھایا۔ پیسے رکھ لو بانو، میری بات مان لو، اس کے بعد جو چاہے کر لینا۔ میں نے نوٹوں کی طرف دیکھا، دل میں ایک لمحے کو لالچ آیا لیکن فوراً ہی وہی خودداری جاگ گئی جو ابا نے سکھائی تھی۔ میں نے نوٹ واپس کیے۔ نہیں شہروز، میری محنت کی قیمت اتنی نہیں۔ وہ مجھے کچھ لمحے دیکھتا رہا جیسے میری بات کو یاد رکھ رہا ہو، پھر اچانک جیسے زمین ہلنے لگی، ایک نرم سی لرزش جو لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی۔ یہ کیا؟ میرے الفاظ ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ سارا منظر بدلنے لگا، جیسے زمین کی تہہ کے نیچے کچھ جاگ رہا ہو۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے اور آنکھوں کے آگے دھند سے چھا گئی۔ شہروز، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر مجھے تھامنے کی کوشش کی، لیکن میری سانس پھولنے لگی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میری نظر دھندلا رہی تھی۔ بانو، خود کو سنبھالو، اس کی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی۔ زمین جیسے میرے قدموں سے کھسکنے لگی، ہر چیز گھوم رہی تھی، جیسے آسمان زمین سے مل گیا ہو۔ مجھے محسوس ہوا میں گر رہی ہوں، کہیں بہت گہرائی میں، کسی ایسی جگہ جہاں روشنی بھی نہ پہنچ سکے۔ پھر مکمل اندھیرا، خاموشی، خلا، پھر روشنی، ایک ہلکی سی چمک جیسے کسی نے دیپ جلا دیا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ کیا مجھے ہوش آیا یا میں کسی خواب میں ہوں؟ میں نے آہستہ آہستہ گردن گھمائی۔ ارد گرد کا منظر کسی خواب جیسا تھا، لیکن اتنا واضح، اتنا شدید
کہ دل یقین کرنے سے انکار نہیں کر سکا۔ میں کسی کھلے میدان میں لیٹی تھی، میرے سر کے اوپر نیلے آسمان کی بجائے ایک عجیب سا آسمان تھا، دھندلا گھٹا دار جیسے دھواں تیر رہا ہو۔ زمین نرم تھی پر خوشبو عجیب، کسی پرانی چیز کی جیسے صدیوں پرانی مٹی ہو۔ میں اٹھنے لگی تو جسم بوجھل محسوس ہوا، لیکن چوٹ کہیں نہیں تھی۔ یہ جگہ، میں نے سرگوشی کی، یہ میرا اڈا تو نہیں؟ پھر ایک مانوس آواز سنائی دی، بانو آخر کار تم یہاں پہنچ گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا لیکن شہروز نظر نہیں آیا۔ آواز دوبارہ آئی، اب تم نے وہ قیمت چکانی ہے جو ہر جاننے والے کو چکانی پڑتی ہے۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، شہروز کہاں ہو تم؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ درختوں کی شکل عجیب تھی، اس کی شاخیں نیچے جھکی تھی جیسے کسی دکھ میں ہوں۔ گھاس بھی سیاہی ماہل تھی اور ہر طرف پراسرار خاموشی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے، میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر ایک بار وہی ہنسی جو اس دن بڑھیا نے ہنسی تھی۔ میں نے خود کو تھامنے کی کوشش کی لیکن دل کی دھڑکن دوبارہ تیز ہو چکی تھی۔ یہ خواب نہیں ہے بانو، میں نے خود سے کہا، یہ قیمت ہے، جادو کی قیمت۔ اور اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں ایک ایسی سرحد پار کر چکی ہوں جہاں واپسی کا کوئی سیدھا راستہ نہیں ہوتا۔ میرے قدم نرم زمین میں دھنس رہے تھے۔ میں نے قدم آگے بڑھایا مگر اچانک ایک جڑ میرے پاؤں میں لپٹ گئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی لیکن زمین سے نکلتی ٹہنیاں میرے پیروں، گھٹنوں اور پھر کمر تک چڑھنے لگی۔ رک جاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں چیخی لیکن میری آواز اس گھنے سناٹے میں کھو گئی۔ پھر وہی ہلکی سرگوشی سنائی دی۔ پتوں کے درمیان سے ہوا کے بجائے کچھ اور گزر رہا تھا، جیسے لفظ، جیسے سانسیں۔ میرے سامنے کی جھاڑی ہٹی اور وہ نمودار ہوا، شہروز۔ لیکن وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ دہکتے انگارے اب نہیں تھے، صرف گہری تھکن اور فکر کی لہر تھی۔ شہروز، میری آواز میں کرب تھا۔ یہ کیا ہے؟ کہاں ہوں میں؟ اس نے میری طرف قدم بڑھایا مگر جیسے ہی وہ آگے آیا، درخت کی ایک ٹہنی اس کے راستے میں حائل ہو گئی اور وہ رک گیا۔ نہیں بانو، میں تمہیں یہاں نہیں لایا۔ تو پھر؟ میں نے ہانپتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے نیچے زمین کی طرف دیکھا۔ شاید تمہاری قسمت لے آئی ہے تمہیں یہاں۔ قسمت؟ میں نے چیخ کر کہا، میں نے تمہاری دنیا کا دروازہ کھولا ضرور مگر یہ سب میرے اختیار سے باہر ہے۔ تم مجھے یہاں کیوں چھوڑ آئے ہو؟ شہروز نے مایوسی سے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ جب تم بے ہوش ہوئی تمہارا وجود خود بخود یہاں منتقل ہو گیا۔ یہ وہ جگہ جہاں صرف چنے گئے لوگ آتے ہیں یا جو بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، زمین دھڑک رہی تھی جیسے درخت سانس لے رہے ہوں۔ ہر شاخ میں زندگی کی سرگوشی تھی لیکن وہ زندگی انسانی نہ تھی۔ یہ جنگل جگہ جناتی ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہ ویران جنگل ہے، یہاں جنات اپنے فیصلے سناتے ہیں، اپنی عدالتیں لگاتے ہیں۔ جو انسان اس میں قید ہوتا ہے اس کے لیے واپسی کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ تو کیا میں بھی واپس نہیں جا سکوں گی؟ میری آواز لرز گئی۔ شہروز نے آنکھیں بند کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں بانو، تمہیں یہاں سے نکالوں گا جیسے بھی ممکن ہو، اور اگر نہ نکال سکے، اس نے آہستگی سے کہا، تو میں خود تمہارے ساتھ قید ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا جو اب کچھ زیادہ انسانی لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی اندھیرے تھے جو اب میں خود کو جن میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شہروز، تم جانتے تھے اگر میں تمہارے قریب آئی، تم سے کچھ زیادہ جانا تو یہی انجام ہوگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، میں صرف تمہیں دیکھتا رہا اور تم میں وہ سکون پایا جو میری دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ درختوں کی شاخیں میری اطراف میں دوبارہ حرکت کرنے لگی۔ میں نے ڈر کر شہروز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ مجھے کھینچ رہی ہیں، میں اس جگہ کی نہیں ہوں شہروز، مجھے یہاں سے نکالو۔ شہروز فوراً میرے قریب آیا لیکن جیسے ہی وہ میرے ہاتھ کو چھونے لگا، درخت کی ایک شاخ بجلی کی طرح اس کے ہاتھ پر گری۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس کے ہاتھ پر جلنے کا نشان پڑ گیا۔ یہ درخت ہمیں الگ رکھنا چاہتے ہیں، اس نے درد میں کراہتے ہوئے کہا۔ یہ جان چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ میں نے زور سے سانس لینا شروع کیا۔ ہوا پھر رکنے لگی اور زمین میں تھر تھراہٹ بڑھ رہی تھی۔ یہ مجھے نگل لیں گے شہروز، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ کیا تم بس دیکھتے رہو گے؟ اس نے آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ نہیں، میں انہیں روکوں گا لیکن تمہیں مضبوط رہنا ہوگا بانو۔ یہاں کی زندگی، یہاں کی دنیا کا ایک قاعدہ ہے، جو ڈرتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ تمہیں ہارنا نہیں ہے۔ مجھے سکھاؤ کیسے نہ ہاروں جب میں انسان ہوں اور یہ سب میرے بس سے باہر ہے۔ شہروز نے اپنی انگلیاں زمین پر پھیری، پھر وہ کچھ پڑھنے لگا۔ اس کی زبان پر وہ الفاظ تھے جو میرے لیے انجان تھے، لیکن ان کے اثر سے فضا میں جنبش ہوئی۔ درخت تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور مجھے تھوڑا سانس لینے کا موقع ملا۔ یہ تمہاری پہلی آزمائش ہے بانو، اگر تم یہ سب سہ گئی تو شاید رہائی کا در کھل جائے، اور اگر نہ سہ سکی
اس نے نظر جھکاتے ہوئے کہا، تو تم اس جنگل کا حصہ بن جاؤ گی ہمیشہ کے لیے۔ میں نے ہمت جمع کی، لب بھینچے خود کو سنبھالا، کیونکہ اب میں صرف مہربانو نہیں تھی، میں ایک ایسی قیدی تھی جسے اپنے عشق نے قید کیا تھا، اور قید سے نکلنے کا راستہ شاید عشق ہی ہو۔ درختوں کی شاخیں اب ساکت تھی، لیکن ان کے درمیان موجود خاموشی میں وہی دھمکی چھپی تھی جو تھوڑی دیر پہلے گونجی تھی۔ میں زمین پر نیم دراز تھی، گرد و نواح میں عجیب سا نیلا کوہرا پھیلا تھا جس کی لپیٹ میں سائے رقص کرتے دکھائی دیتے۔ شہروز میرے قریب بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی کا وہ رنگ تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں خاموشی سے میرے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جیسے ہر زخم اور دھڑکن کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ شہروز، یہ سب کیا ہے؟ میری آواز تھکی ہوئی تھی، جیسے کسی نے سانسوں پر بوجھ رکھ دیا ہو۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ درخت بانو، یہ درخت جنات کی عدالت ہے، یہاں تقدیروں کے فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں اسے تکنے لگی۔ عدالت؟ کیسی عدالت اور کیوں؟ جناتی دنیا کے کچھ اصول ہیں جو صدیوں پرانے ہیں۔ یہ درخت ان اصولوں کی پاسداری کرتا ہے۔ یہاں جو آتا ہے اس کی روح تولی جاتی ہے، نیت دیکھی جاتی ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ آزاد ہوگا یا قید، معاف ہوگا یا سزاوار۔ میرے ہاتھ تھر تھر آ گئے۔ تو کیا میں بھی اب کسی سزا کی حقدار بن چکی ہوں؟ نہیں، اس نے فوراً جواب دیا، لیکن تمہاری تقدیر اب اس درخت کے رحم و کرم پر ہے۔ میں نے آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کی، ٹہنیوں سے خود کو آزاد کرتے ہوئے کہا، یہاں سے نکلنا کیسے ممکن ہوگا؟ شہروز نے سر سانس لی۔ یہاں سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہے، درخت کو قائل کرنا، اور وہ صرف اسی صورت میں قائل ہوتا ہے جب کوئی اپنی سچائی دکھا دے، اپنے وجود کا اصل۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، اور میرا اصل کیا ہے؟ میں تو صرف ایک عام سی لڑکی ہوں جو اپنے ابا کے لیے جوتے پالش کرتی ہے۔ میں نے تو کبھی تمہاری دنیا میں قدم رکھنے کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن تم نے محبت کی ہے بانو، اور یہی تمہاری اصل ہے۔ جناتی عدالت میں محبت سب سے بڑی دلیل ہے، اور سب سے بڑی سزا بھی۔ محبت سزا کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ محبت انسان کو آزاد بھی کرتی ہے اور باندھ بھی لیتی ہے۔ تم نے مجھے دیکھا، پہچانا، چاہا، یہ سب کچھ خود سے نہیں ہوا، تمہاری روح نے میرے وجود کو قبول کیا ہے۔ میں خاموش رہی، میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، لیکن ذہن سن تھا۔ شہروز میرے قریب آیا۔ بانو، اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو درخت کو اپنی محبت دکھانا ہوگی۔ کیسے دکھاؤں؟ کیا میں اس سے بات کروں؟ نہیں، یہ درخت لفظ نہیں سمجھتا، یہ جذبے محسوس کرتا ہے۔ تمہیں اپنی روح کی سچائی کو کھولنا ہوگا، اور اگر میں ناکام ہوئی تو تمہیں یہ نگل جائے گا۔ تم اس کے اندر جذب ہو جاؤ گی جیسے بے شمار اور انسانیاں ہو چکی ہیں۔ میرے ہونٹ خشک ہو گئے۔ تو تم میرے ساتھ رہو گے جب تک سانس باقی ہے؟ میں نے سر اٹھا کر درخت کو دیکھا۔ اس کے تنوں پر عجیب سے روشن نشان تھے، جیسے چلتے ہوئے الفاظ، شاخیں ہولے ہولے حرکت کر رہی تھی، جیسے مجھے بلا رہی ہوں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، دل میں عجیب سی جرأت جاگی۔ میں نے آہستہ آہستہ درخت کی طرف بڑھی۔ اس کی جڑوں کے قریب پہنچی تو زمین نے ہولے سے کانپنا شروع کیا۔ شاخیں میرے گرد گھومنے لگی، جیسے مجھے تول رہی ہوں، ماپ رہی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل سے شہروز کو یاد کیا۔ اس کی وہ پہلی نظر، وہ پالش کے دوران خاموش کھڑے رہنا، وہ سرگوشی، تم صرف میری ہو۔ اور پھر دل ہی دل میں کہا کہ اگر محبت سچی ہے تو یہ درخت مجھے آزاد کرے گا، اگر جھوٹی ہے تو قید قبول کرتی ہوں۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا، تیز خنک اور سبز روشنی نے مجھے گھیر لیا۔ شاخیں ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی اور زمین کی تھر تھراہٹ رک گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی، درخت کے تنے پر ایک نئی روشنی ابھری، اس پر کچھ لکھا جا رہا تھا، روشنی سے جیسے کسی نے میرا نام گندا کر دیا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شہروز کھڑا مسکرا رہا تھا۔ درخت نے تمہیں قبول کر لیا بانو، تمہیں آزاد ہوں؟ نہیں، تمہاری آزمائش ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن تم نے پہلا در پار کر لیا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور پہلی بار اس دنیا کے اندھیرے میں بھی امید کی ایک ہلکی روشنی محسوس کی۔ شاید درخت تقدیر نے مجھے مکمل طور پر نگلا نہیں، شاید وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، یا شاید قبول۔ درخت تقدیر کے تن پر میرا نام روشن ہوا تو مجھے لگا جیسے میری سانسیں لوٹ آئی ہوں، زمین نے جیسے ایک لمحے کو سکون کا سانس لیا ہو۔ شہروز میری طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے پہلا قدم آگے رکھا، فضا میں ایک تیز چیخ گونجی، ایسی آواز جو کانوں کو چیر دے، دل کو دہلا دے۔ درخت کی شاخیں ایک بار پھر ہلنے لگی، لیکن اس بار ان میں حرکت کوئی کشش نہیں تھی، بلکہ ایک انتباہ تھا۔ ہوا کا رخ بدلا، نیلے کوہرے کی جگہ سیاہ دھند نے لے لی، اور درخت کے پیچھے سے ہیبت ناک سایہ ابھرا۔ میرے قدم زمین میں دھس گئے، سانس اٹک گئی، دل کی دھڑکن جیسے بجلی کی روح کی طرح بدن میں دوڑ گئی۔ سایہ قریب آیا،
وہ ایک عورت تھی یا کم از کم اس جیسی کوئی شے جس کے وجود میں انسانوں کا کوئی عکس نہیں تھا۔ لمبے الجھے بال جو زمین تک لٹک رہے تھے، آنکھیں سرخ انگاروں جیسی اور چہرہ ایسا جو صدیوں پرانے کسی خوابیدہ خواب سے تراشا گیا ہو۔ جن زادی وہ وہی تھی جس کی کہانیاں بچپن میں ابا نے سنائی تھی، جو محبت کرنے والے جن زادوں کی محافظ تھی۔ ان کی سزا تھی ان کی پہرے دار۔ اس کی آواز میرے کانوں میں خراش بن کر اتری۔ یہ سزا ہے شہروز، انسان سے محبت کی سزا۔ شہروز اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا وجود مکمل جناتی تھا، دھواں سا اٹھ رہا تھا اس کے وجود سے، پر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گی، اس نے کہا۔ جنزادی کی آنکھیں میرے وجود پر مرکوز تھی۔ یہ لڑکی تمہاری کمزوری ہے، تم نے قانون توڑا ہے شہروز، انسان سے دل لگایا اور وہ بھی ایک معمولی موچی کی بیٹی سے۔ میں نے جرجریلی لیکن ہمت کر کے بولی، میں کوئی مجرم نہیں ہوں، تم کیوں مجھے اس جنگل کا ایندھن بنانا چاہتی ہو؟ جنزادی کی ہنسی گونجی، کیونکہ اب تم اس کا حصہ بن چکی ہو۔ اس درخت نے تمہیں چکھ لیا، تمہاری محبت کو محسوس کیا ہے، اور جو اس کو چھو لے وہ واپس نہیں جاتا، وہ اس کی غذا بن جاتا ہے۔ شہروز نے ہاتھ جوڑے۔ اسے چھوڑ دو، میری محبت کو سزا مت دو، وہ بے قصور ہے، اگر کوئی قصوروار ہے تو میں ہوں۔ ہاں تم ہو، جنزادی نے غرائی، لیکن سزا دونوں کو ملے گی۔ تمہارے جذبے نے درخت کو جگایا اور اب اسے مطمئن کیے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کانپتے ہوئے شہروز کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی کوئی راستہ نہیں؟ شہروز نے مایوسی سے کہا۔ راستہ ہے لیکن وہ تکلیف دہ ہے اور شاید تمہارے لیے ناقابل برداشت۔ بتاؤ کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں اپنے دل سے مجھے مکمل طور پر نکالنا ہوگا۔ درخت کو یقین دلانا ہوگا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، کہ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں، تب شاید وہ تمہیں چھوڑ دے۔ میری آنکھیں چھلک پڑیں۔ اور تم؟ میں یہ سزا کاٹ لوں گا، میں جن ہوں، مجھے سہنے کی طاقت ہے، تم انسان ہو، تمہیں یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جنزادی نے زمین پر زوردار لاٹھی ماری اور درخت کی جڑیں میرے قدموں کے گر لپٹنے لگی۔ جلدی کرو، وقت کم ہے، اس نے چیخا۔ شہروز نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا، بانو جھوٹ بولو، اپنے دل پر پتھر رکھو، کہہ دو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، یہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، میں یہ نہیں کر سکتی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی اپنے دل سے، تو تم مر جاؤ گی۔ شہروز نے چیخا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، محبت صرف خوشی نہیں، کبھی کبھی قربانی بھی ہوتی ہے۔ درخت کی جڑیں میرے گھٹنوں تک پہنچ چکی تھی۔ جنزادی کی آنکھوں میں وحشی خوشی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی، شہروز کو آخری بار یاد کیا، اس کی نرم مسکراہٹ، وہ دن جب وہ میرے سامنے پہلی بار آیا، وہ جوتا، وہ لمحہ جب پہلی بار ہم دونوں ایک دوسرے کی دنیا میں داخل ہوئے تھے۔ پھر میں نے آنکھیں کھولی اور اپنے اندر کی سب سے بڑی جنگ لڑی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی شہروز، میری آواز گونجی۔ درخت کی جڑیں ساکت ہو گئی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم نے میری زندگی برباد کی، میرے خواب چھینے، میرا سکون لوٹا۔ شہروز کی آنکھیں جھک گئیں، جیسے اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ جنزادی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ درخت کی شاخیں پیچھے ہٹ گئی، میرا وجود آزاد ہوا۔ میں زمین پر گر پڑی ہانپتے ہوئے۔ شہروز میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ دور جا چکا تھا اپنے وجود کی گہرائی میں۔ جنزادی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ قانون نے اپنی قیمت وصول کر لی اور وہ غائب ہو گئی، لیکن اس کی موجودگی میرے اندر رہ گئی۔ میں آزاد تھی لیکن خالی۔ میں نے شہروز سے محبت کی تھی اور اس محبت کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکی تھی۔ زمین ساکت تھی، شاخیں اپنے اندر کی وحشت چھپا کر جیسے تھم گئی۔ فضا میں وہی خنکی، وہی خاموشی جو قربانی کے بعد چھا جاتی ہے۔ شہروز کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، جھکا ہوا، جیسے اپنے وجود سے شرمندہ ہو، جیسے اس نے کچھ ایسا کہہ دیا ہو جو خود اس کے دل کو بھی چیر رہا ہو۔ میرے وجود میں خالی پن بھر گیا، آنکھیں بھیگی، مگر میں رو نہیں رہی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ محبت کو بچانے کے لیے کبھی کبھی اسے خود سے الگ کرنا پڑتا ہے۔ شہروز نے آہستہ سے سر اٹھایا اور میری طرف بڑھا۔ بانو، اس کی آواز زخم جیسی تھی، تم نے جو کیا وہ میرے لیے نہیں تھا، وہ خود تمہارے لیے بھی سزا تھا۔ تم نے اپنی روح کو جھوٹ کے زخم دیے۔ میں نے نظریں چرائی۔ میں نے وہی کہا جو تم نے کہا تھا، تم نے خود کہا تھا کہ جھوٹ بولو، دل پر پتھر رکھو، اور میں نے وہی کیا، لیکن اب میں یہ سب ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے قریب آیا، اس کے قدم جیسے ہر دھڑکن پر بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ نہیں، میں پیچھے ہٹی۔ تم مجھے قربان نہ کرو، تم نے مجھے چاہا تھا، یہ محبت تھی، سزا نہیں، اسے سزا نہ بناؤ۔ شہروز تھم گیا۔ ہماری بیچ کی زمین میں اب وہ درخت موجود تھا، خاموش مگر زندہ۔ اس کے تنے پر میرا نام اب دھندلا پڑ رہا تھا، جیسے وقت اسے مٹا رہا ہو۔ میں تمہیں کبھی قربان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جس دنیا سے میں آیا ہوں وہاں محبت جرم ہے۔ انسان اور جن کے بیچ کا فاصلہ فقط لفظوں کا نہیں، تقدیروں کا ہے۔ تو کیا ہم اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے؟ میں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر میں تم سے محبت کرتی ہوں، اگر تم نے مجھے چاہا ہے
تو کیا ہم اپنی دنیا کا قانون نہیں توڑ سکتے؟ قانون توڑا جا سکتا ہے بانو، لیکن قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، شہروز نے درد سے کہا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں کچھ لمحے پہلے وہ جنزادی غائب ہوئی تھی، اور کہا اگر قیمت دینی ہے تو میں دوں گی، لیکن اب اور جھوٹ نہیں بولوں گی۔ بانو نہیں شہروز، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں اب خاموش نہیں رہوں گی۔ اگر محبت میری کمزوری ہے تو میں اسی کمزوری کو طاقت بناؤں گی۔ شہروز کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی چمک آئی۔ میں نے آہستہ آہستہ پھر شروع کیا، وہی الفاظ جو ابا کی گود میں بیٹھ کر سنے تھے، جو مشکل وقت میں وہ زبان پر لاتے تھے، جیسے وہ روشنی ہوں اندھیرے کے لیے ڈھال ہوں برائی کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہروز چونک گیا۔ بانو یہ ورد جناتی دنیا کے لیے زنجیر ہے، میں جانتی ہوں، میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، لیکن اب مجھے کسی زنجیر سے ڈر نہیں لگتا۔ میری زبان پر آیت الکرسی کے الفاظ جاری ہو گئے۔ میری ارد گرد فضا میں جنبش ہونے لگی۔ درخت کی شاخیں جو ابھی تھمی تھی ایک بار پھر حرکت کرنے لگی، لیکن اب ان کی حرکت میں وحشت نہیں، ایک قسم کی بے چینی تھی، جیسے وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ شہروز پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کی نظریں مجھ پر جمی رہیں۔ زمین نے پھر سے ہولے سے ہلنا شروع کیا۔ درخت کے تنے میں دھندلائی ہوئی تحریر ایک بار پھر روشن ہو گئی۔ اس بار صرف میرا نہیں، شہروز کا نام بھی روشنی میں شامل تھا۔ جناتی زبان میں کچھ الفاظ درخت کے تنے پر نمودار ہوئے۔ شہروز نے انہیں دیکھتے ہی کہا، یہ معاہدہ ہے، محبت کے بدلے رہائی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دونوں اپنے اپنے جہان میں واپس نہیں جا سکیں گے۔ ہمیں نئی دنیا میں جینا ہوگا جہاں نہ جنات کا قانون ہوگا نہ انسانوں کا۔ میں نے ورد روک لیا اور شہروز کی طرف دیکھا۔ کیا تم تیار ہو؟ اس نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ تھاما۔ اگر تم ساتھ ہو تو میں ہر دنیا میں جینے کو تیار ہوں۔ میں نے درخت کی طرف دیکھا۔ اس کے تنے پر روشنی کی شدت بڑھ چکی تھی۔ زمین کی تھر تھراہٹ ختم ہو گئی۔ وہ جنزادی واپس نہیں آئی تھی، لیکن اس کی سرگوشی فضا میں اب بھی باقی تھی۔ محبت یا موت، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہم نے محبت چنی ہے، درخت نے جیسے ہمیں سنا۔ اس کے تنوں میں ایک دروازہ سا ابھرا، روشنی سے بنا، جو دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ شہروز نے میری طرف دیکھا۔ یہ نیا آغاز ہے بانو، نہ جن کی دنیا نہ انسانوں کی، صرف ہم اور ہماری محبت۔ میں نے سر ہلایا۔ تو آؤ اس بار ہم اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں۔ اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس دروازے کی طرف بڑھے۔ محبت کی قیمت چکائی جا چکی تھی اور اب صرف جینا باقی تھا۔ درخت کے کھلتے ہوئے دروازے کی روشنی ابھی بھی پوری طرح مکمل نہیں ہوئی تھی کہ فضا میں اچانک دھماکہ ہوا۔ زمین نے زور سے جھٹکا کھایا، جیسے کسی نے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ضرب ماری ہو۔ درخت کی شاخیں جنجنا اٹھی۔ وہی سایہ اندھی سرسراہٹ پھر سے واپس آ چکی تھی۔ جنزادی دوبارہ نمودار ہوئی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں پرانی ہنسی نہیں تھی، صرف قہر تھا۔ تم دونوں نے قانون توڑا ہے، اس نے گرجدار آواز میں کہا۔ کسی بھی محبت کو رہائی کا پروانہ نہیں دیا جا سکتا۔ شہروز میرے سامنے کھڑا ہو گیا جیسے دیوار بن گیا ہو۔ میں نے بانو کو چنا ہے، چاہے میرا وجود مٹ جائے۔ اس کی آواز میں وہی چٹان جیسے یقین تھا جس نے میری روح میں طاقت بھر دی۔ جنزادی کی لاٹھی زمین پر لگی اور ارد گرد سب کچھ کانپ اٹھا۔ درخت کی روشنی مدھم ہونے لگی، جیسے اس کی طاقت کمزور پڑ رہی ہو۔ تم جانتے ہو شہروز تم کیا کر رہے ہو؟ یہ درخت تقدیروں کا نگہبان ہے اور تم نے اس کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ فیصلے صرف کتابوں میں ہوتے، دلوں میں نہیں، شہروز نے سخت لہجے میں کہا۔ میں پیچھے ہٹی، میرے لب آہستہ آہستہ آیت الکرسی کا ورد دہرانے لگے۔ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میرے اندر سے نکلتی یہ آیات جنزادی کے چہرے پر جیسے تیزاب کی طرح برسنے لگی۔ وہ تل ملا گئی۔ بند کرو، یہ الفاظ اس جنگل کو جلا دیں گے۔ شہروز نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں نمی اور فخر کے ساتھ۔ پڑھتی رہو بانو، یہ تمہاری جنگ ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ورد جاری رکھا۔ میرا وجود کسی اور جہت میں داخل ہو چکا تھا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ جنزادی نے چیخ کر ایک شاخ میری طرف بڑھائی جو سانپ کی طرح بل کھاتی آ رہی تھی، لیکن شہروز نے اسے ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے روک لیا۔ شاخ اس کے جسم سے ٹکرا کر پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا بدن روشنی میں ڈھلنے لگا، جیسے وہ خود کو جلا رہا ہو۔ مت کرو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ شہروز تم مر جاؤ گے، اگر مرنے سے تمہیں زندگی ملتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں بانو۔ وسیع کرسی السماوات والارض۔ جنزادی پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی لاٹھی اب زمین پر جم نہیں رہی تھی، اس کی طاقت کھسک رہی تھی۔ تم نے میرے حکم کو جھٹلایا ہے شہروز، تم ایک جنزادے ہو، تمہارا لہو ہمارے قانون کا مکروز ہے۔ میں نے وہ قانون ماننے سے انکار کر دیا جس میں محبت جرم ہے۔ شہروز کی آواز گرجی۔ میں نے بانو کو چنا ہے، اگر تم میرے وجود کو مٹا بھی دو تو میری محبت باقی رہے گی۔ ولا یعود حفظہما۔ میری آواز اب فضا میں گونج رہی تھی۔
درخت کے تنوں میں دراڑیں پڑنے لگیں جیسے کوئی صدیوں پرانا تعویذ ٹوٹ رہا ہو۔ جنزادی نے غصے سے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی چیخیں فضا میں تیرنے لگی۔ پھر اس نے کہا، اچھا شہروز، اگر یہ تمہاری مرضی ہے تو میں تمہاری محبت سمیت مٹا دوں گی تمہیں۔ تم صرف جسم مٹا سکتی ہو، روح کو نہیں۔ میں نے آیت الکرسی کا آخری حصہ پڑھا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ روشنی کا ایک سیلاب پھوٹ پڑا جو درخت کی جڑوں سے آسمان تک پہنچا۔ جنزادی نے چیختے ہوئے آنکھیں بند کی، اس کی لاٹھی ہوا میں تحلیل ہو گئی اور اس کا جسم سیاہ دھوئیں میں بکھر گیا۔ درختوں کے تنے میں بنی دراڑوں سے روشنی پھوٹنے لگی، ایک نئی تحریر ابھری جناتی زبان میں، لیکن میرے دل نے اس کا ترجمہ خود کر لیا۔ محبت جیت گئی، قانون ہار گیا۔ شہروز تھکن سے لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ میں فوراً اس کے پاس پہنچی، اس کا چہرہ میری ہتھیلیوں میں تھا۔ شہروز، سن رہے ہو نا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ اس کی پلکیں لرزی، پھر آہستہ سے بولی، میں ہوں بانو، تمہارے ساتھ اب ہمیشہ کے لیے۔ درخت کا دروازہ پوری طرح کھل چکا تھا، اس کے پار روشنی کا نیا جہان تھا۔ اس میں نہ جنزادی تھی، نہ قید، نہ تقدیر کی زنجیریں، بس ہم تھے اور محبت۔ درخت کی شاخیں پیچھے ہٹ چکی تھی، ان کی لرزش اب خوفناک نہیں رہی تھی، وہ جیسے جھک گئی ہوں۔ اپنی ہار تسلیم کرتے فضا میں ہلکا دھواں پڑ چکا تھا، زمین کی تھر تھراہٹ تھم گئی، ہر سمتیں خاموش سی روشنی پھیل رہی تھی۔ شہروز میرے سامنے نیم دراز تھا، اس کی سانسیں ابھی تھمی نہیں تھی، لیکن اس کے لبوں پر وہی سکون تھا جو صرف جیت کے بعد آتا ہے۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور دھیرے سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ہم بچ گئے شہروز، ہم جیت گئے۔ اس کی بند آنکھوں میں نمی بہی۔ یہ تمہاری آواز ہے بانو، جس نے مجھے زندہ رکھا، تمہارا ورد، تمہاری ہمت۔ درخت کے تنوں میں اب کوئی روشنی باقی نہیں رہی، بس ایک دروازہ تھا جو پوری طرح کھل چکا تھا اور اس کے پار انسانی دنیا کی مدھم جھلک۔ کیا ہم واپس جا سکتے ہیں؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ شہروز نے میری طرف دیکھا۔ ہاں، لیکن یاد رکھنا، ہم ویسے واپس نہیں جائیں گے جیسے یہاں آئے تھے۔ ہم اب وہ نہیں رہے۔ مجھے پرواہ نہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، باقی سب بات کی بات ہے۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ قدم اٹھایا دروازے کی طرف۔ زمین کے نیچے سے نرم سی روشنی ہمارے پیروں کے ساتھ چلنے لگی، وہ جناتی روشنی جو ہماری دشمن نہیں تھی۔ دروازے کے اس پار روشنی چمکنے لگی۔ ایک لمحے کو سب کچھ خالی ہوا، پھر دھیرے سے ایک نئی فضا نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ ہم واپس آ چکے تھے۔ میری جھونپڑی کے باہر سورج نکلا تھا، گلی میں ویسا ہی شور تھا جیسے ہر روز ہوتا تھا۔ چڑیاں چہک رہی تھی اور دور سے کسی ریڑھی والے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے شہروز کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے جھونپڑی کی طرف بڑھی۔ دل میں عجیب سا سکون تھا، لیکن ایک بے چینی تھی کیونکہ ابا کو سب کچھ بتانا باقی تھا۔ جھونپڑی کے پردے ہلے، ابا اپنے پرانے پلنگ پر بیٹھے جوتے میں کیل ٹھونک رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر چونکے۔ بانو، تو کہاں غائب ہو گئی تھی؟ دن نکل آیا، اڈے پر بھی نہیں گئی اور دروازہ بھی بند تھا۔ میں ان کے قریب گئی، ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا۔ ابا، مجھے بہت کچھ بتانا ہے آپ کو۔ کیا؟ انہوں نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ کیا بات ہے، تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے شہروز کی طرف دیکھا جو خاموشی سے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی عاجزی تھی جو کسی مجرم کی ہو سکتی ہے، مگر اس کا انداز صاف کہہ رہا تھا، وہ صرف سچ لے کر آیا ہے۔ ابا، یہ شہروز ہے جسے میں نے اڈے پر پہلی بار دیکھا تھا، لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ جن زیادہ ہے۔ ابا نے پلکیں جھپکائی جیسے ان کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ کیا کہا تو نے؟ جن زیادہ؟ جی، میں نے آہستگی سے کہا، اور میں اس کے ساتھ جنات کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ ابا کا ہاتھ ہلکا سا لرز گیا۔ تو پاگل ہو گئی ہے بانو، کیا کہہ رہی ہے تو؟ شہروز آہستگی سے جھونپڑی میں داخل ہوا اور ابا کے سامنے ہاتھ باندھ لیے۔ بابا جی، جو کچھ بانو نے کہا ہے وہ سچ ہے، میں جناتی دنیا سے ہوں، لیکن میں نے آپ کی بیٹی سے سچی محبت کی ہے، میں نے اس کے لیے اپنی دنیا سے جنگ لڑی ہے۔ ابا کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں۔ جنات کی دنیا کا کوئی اعتبار نہیں بانو، وہ کھیلتے ہیں انسانوں سے، ان کی روحوں سے۔ مجھے معلوم ہے ابا، میں نے ان کے ہاتھ تھامے، لیکن یہ کوئی کھیل نہیں تھا۔ میں وہاں گئی، قید ہوئی، مرنے کے قریب پہنچی، لیکن شہروز نے مجھے بچایا، اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ ابا نے شہروز کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، کیا تو اسے ہمیشہ کے لیے انسانوں کی دنیا میں رکھ سکتا ہے؟ شہروز نے سر جھکایا۔ میں اپنا وجود چھوڑ چکا ہوں بابا جی، ان دونوں دنیاؤں کا نہیں ہوں اب میں صرف بانو کا ہوں۔ ابا نے گہری سانس لی، میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو پھر جا بانو، اگر تو نے اسے چن لیا ہے، میں بھی تجھے روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ بس دعا ہے تو سلامت رہے۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ابا کے سینے سے لگ کر کہا، شکریہ ابا، آپ کا یقین میری طاقت ہے۔ شہروز نے جھک کر ابا کے پاؤں چھوئے اور پہلی بار میرے دل نے ایک مکمل سکون محسوس کیا۔ ہم آزاد ہو چکے تھے۔
مگر آزادی کی جو قیمت ہم نے چکائی تھی وہ کسی اور کو کبھی چکانی نہ پڑے۔ ابا خاموش بیٹھے تھے، چہرے پر وہ سنجیدگی جو کسی اندرونی جنگ کا پتہ دیتی تھی۔ ان کے سامنے میں کھڑی تھی اور میرے ساتھ شہروز جو کسی عام انسان کی طرح نظر آ رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی اس کی رگوں میں اب بھی وہی طاقتیں بہتی تھیں جنہوں نے پوری دنیا کو چیلنج کیا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نم تھی، لیکن وہ آنکھیں وہی سوال بار بار دہرا رہی تھی۔ کیا تو یقین سے کہہ سکتی ہے بانو کہ یہ تیرے لیے خطرہ نہیں؟ ابا، میں نے نرم لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں ڈر ہے، پر وہ ڈر میرے لیے نہیں۔ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ بانو، میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، جنات کی کہانیاں سنی ہیں، جنوں کا غصہ، ان کی چالاکیاں، وہ جو تمہیں چاہتے ہیں وہ تمہیں قید بھی کر سکتے ہیں۔ شہروز خاموش رہا، ان کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے، شاید وہ جانتا تھا کہ اس وقت صرف میرے الفاظ کچھ بدل سکتے ہیں۔ میں ابا کے قریب گئی، ان کا ہاتھ تھاما۔ میں اسے چاہتی ہوں، چاہے وہ جن زیادہ ہو یا انسان۔ میری آواز لرز رہی تھی، لیکن عزم پتھر کی طرح سخت تھا۔ ابا کی آنکھیں میری طرف مڑی۔ تو یہ چاہتی ہے بانو، یا تجھے لگتا ہے تو مجبور ہے؟ نہ میں مجبور ہوں، نہ بے بس۔ میں نے وہاں قید ہو کر بھی اس لیے نہیں دل بدلا۔ میں اس دنیا میں لوٹ کر اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی، اور اگر کل وہ تم سے چھین لیا گیا، اگر اس کی اصل اس کی دنیا اسے تم سے دور لے جائے، کبھی میں پچھتاوا نہیں رکھوں گی ابا، کیونکہ میں نے اسے دل سے چنا، دماغ سے نہیں، اور دل کبھی غلط نہیں ہوتا۔ شہروز نے پہلی بار سر اٹھایا اور نرمی سے بولا، بابا جی، اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں بانو کو کبھی تکلیف دوں گا، تو میں وعدہ کرتا ہوں میری جان بھی گئی تو بھی اسے محفوظ رکھوں گا۔ ابا کی پلکیں بھاری ہو گئیں، وہ جیسے تھک گئے تھے، برسوں کی فکر نے ان کے کندھے پر بوجھ ڈال دیا۔ تو پھر ایک وعدہ کرو شہروز، ابا نے کہا، اگر کبھی تیری طاقتیں بانو کے لیے خطرہ بنے تو تو خود پیچھے ہٹ جائے گا۔ شہروز نے بغیر لمحہ گنوائے سر جھکایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ ابا نے میری طرف دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ تو بچپن سے ضدی ہے بانو، مگر اس بار تیری ضد مجھے ہارنے میں خوشی دے رہی ہے۔ میرے آنسو خوشی سے بہہ نکلے۔ میں ابا کے سینے سے لگی۔ آپ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں چاہا ابا؟ ابا بس اس بار دل سے بولا تو سن لیا۔ شام کا سورج جھونپڑی کے کچے پردے پر سنہری عکس بکھیر رہا تھا۔ شہروز دروازے کے پاس کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی۔ اب تو انسانوں کے بیچ جیے گا، کیا یہ آسان ہوگا تیرے لیے؟ وہ ہنس کر بولا، تمہارے ساتھ کچھ بھی آسان ہے۔ میری دنیا اب مجھے پکارتی ہے بانو، کیا تجھے کھینچتی ہے؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، لیکن میں جانتا ہوں ایک دن مجھے آزمائے گی وہ طاقتیں جو میرے اندر دبی ہیں، شاید کبھی جاگیں۔ تو کیا ہم پھر سے الگ ہوں گے؟ نہیں، شہروز نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس بار کچھ جاگے تو میری حفاظت کے لیے، صرف تمہارے لیے۔ ہم جھونپڑی کے باہر بیٹھ گئے۔ رات آہستہ آہستہ چھا رہی تھی، محلے میں چراغ جلنے لگے۔ میں نے شہروز کی طرف دیکھا جو اب میرے ساتھ تھا، اور دل ہی دل میں ایک دعا مانگی، یا رب، اگر یہ خواب ہے تو کبھی ختم نہ ہو، اگر حقیقت ہے تو اسے کبھی ٹوٹنے نہ دے۔ شہروز نے میری طرف دیکھا جیسے اس نے میری دعا سن لی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ عام زندگی جئیں بانو، جس میں صبح کا سلام ہو، شام کی چائے ہو، اور رات کو تمہاری ہنسی۔ عام زندگی ہمارے لیے، میں نے آہستہ سے ہنستے ہوئے کہا، ایک جن زادہ، ایک موچی کی بیٹی اور ایک جھونپڑی۔ ہاں، شاید محبت ہی ہماری سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ مسکرایا، اور ہم دونوں تاروں سے بھرے آسمان کے نیچے بیٹھے رہے۔ دو دنیاؤں کے فاصلے مٹ چکے تھے، بس ایک سوال باقی تھا، یہ محبت کب تک قائم رہے گی، اور ہم ایسے کیسے بچائیں گے؟ چاندنی رات میں جب سارے گاؤں کی روشنی مدھم پڑنے لگی، ہمارے گھر کی کھڑکیوں سے ہلکی سنہری روشنی چھن کر باہر آتی۔ محلے کے لوگ کہتے، بانو کی قسمت جاگ گئی، اسے ایسا شوہر ملا جو خوابوں کا راجہ رکھتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہروز خوابوں کا نہیں بلکہ سایوں کی سرزمین کا باسی تھا۔ شادی سادگی سے، مگر ہر چیز میں وقار تھا۔ شہروز نے کاغذی بندھن کو نبھانے کا جو عہد کیا وہ اس کے وجود سے جھلک رہا تھا۔ ابا نے آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور بس اتنا کہا، جو گزرا وہ خواب تھا یا آزمائش، مگر اب جو زندگی ہے وہ تیرے اپنے فیصلے کی پگڈنڈی ہے بانو، سنبھال کر چلنا۔ ہم دونوں ایک چھوٹے سے مکان میں آ گئے جو شہروز نے اپنے ہاتھوں سے بنوایا تھا۔ وہ ہر روز صبح چائے کے کپ میں چینی ڈال کر مسکراتا اور شام کو میرے ساتھ دروازے پر بیٹھ کر خاموشی سے تارے گنتا۔ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ شہروز کے اندر کیا ہے، کہاں سے آیا، وہ جناتی وجود کیسا دکھتا تھا۔ کسی نے کبھی سوال نہیں کیا۔ محلے والے صرف یہ جانتے تھے کہ بانو کی زندگی سنور گئی، مگر میری راتیں ویسی نہیں رہی۔ شادی کے کچھ دن بعد میں نے پہلی بار وہ سرگوشی سنی۔ پہلے لگا کوئی خواب ہے، پھر لگا شاید وہم، مگر جب ہر رات عین اسی وقت شہروز کی سانسیں نرم پڑتی، درخت کی طرح مجھ سے بات کرنے لگتی، تب سمجھ آتی کہ کچھ باقی رہ گیا ہے۔ تم بچ تو گئی، لیکن تمہاری اولاد،
یہ آواز آتی نرم مدھم مگر سیدھی میری روح میں چھید کر جاتی۔ میں بستر سے سیدھی لیٹی ہوتی، شہروز میرے پہلو میں اور میرے کان میں وہی سرگوشی، وہی پراسرار الفاظ۔ ایک رات میں نے ہمت کی شہروز کو جگایا۔ تمہیں کچھ سنائی دیا؟ وہ آنکھیں ملتا اٹھا۔ نہیں کچھ نہیں، کیا ہوا بانو؟ درخت، میں نے آہستگی سے کہا۔ مجھے لگتا ہے وہ ابھی زندہ ہے، ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ شہروز سنجیدہ ہو گیا۔ کیا کہا اس نے؟ کہ میں بچ گئی لیکن ہماری اولاد؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے فوراً پوچھا، تم کچھ جانتے ہو شہروز؟ وہ خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، جناتی دنیا کا قانون مکمل ختم نہیں ہوتا بانو۔ ہم نے اسے چیلنج کیا، شکست دی، مگر ایک وہ درخت تھا، پورا جنگل باقی ہے۔ تو کیا ہمارا بچہ؟ میری آواز کانپی۔ اگر وہ آیا تو صرف ہمارا نہیں ہوگا، اس میں میری دنیا کی بھی لکیر ہوگی۔ وہ لکیر شاید درخت نے دیکھ لی ہے۔ تو کیا وہ بھی چنا جائے گا کسی آزمائش کے لیے؟ ممکن ہے۔ اس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو میں اپنی جان بھی دوں گا، مگر ہمارے بچے کو وہ جنگ نہ لڑنی پڑے جو ہم نے لڑی۔ میں اس رات سو نہ سکی۔ ہر شاخ کی سرسراہٹ میں وہی سرگوشی تھی۔ تم بچ تو گئی لیکن تمہاری اولاد۔ دن گزرتے گئے، میری گود ہری ہونے کی خبر بھی آئی۔ ابا نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، بس یہی دعا ہے بانو اس بچے کی تقدیر میں تیری سی آزمائش نہ ہو۔ شہروز ہر رات میرے پاس بیٹھتا، میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتا۔ میں نے ایک دن پوچھا، کیا پڑھتے ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا، بس چاہتا ہوں کہ یہ بچہ انسان ہو مکمل۔ میں نے نظریں چرائی، اگر نہ ہوا تو میں بھی اسی انسانوں کی دنیا میں رکھوں گا، میری ساری طاقتیں ساری دعائیں اس کی حفاظت میں لگاؤں گا۔ 9 ماہ بیت گئے۔ وہ رات آئی جب چیخوں درد اور آنسوں کے بیچ ننھی سی گود میری جان میں رکھی گئی۔ میرا بچہ ہماری محبت کا نشان، لیکن اس کی آنکھیں عام نہیں تھی۔ نوزائیدہ کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو میں نے پہلی بار شہروز کی آنکھوں میں دیکھی۔ وہی لالی، وہی چمک، وہی درخت کی آگ۔ میں نے شہروز کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑا تھا جیسے صدیوں کی خاموشی اس پر لوٹ آئی ہو۔ اس رات میں نے پہلی بار اپنے دل میں دراڑ محسوس کی۔ بچہ سویا ہوا تھا مگر میں جاگتی رہی، اور میرے کانوں میں وہی سرگوشی، وہی درخت کی آواز، تم بچ تو گئی لیکن تمہاری اولاد؟ اور وہ سوال کبھی ختم نہیں ہوا۔